السلام علیکم ہم گائز. تو کوئی بھینس نہیں ہے کہ صرف آپ ہمارا دودھ نتھار کر دودھ پی کے ملے کھا کے چلے جائیں گے. ارے یہ بی جے پی والے نام کیوں نہیں لے رہے آج کل پاکستان کا؟ جنات ہے کہ آ کے وہاں چھوڑ کے یہاں پہ آ رہے. مہاراشٹرا میں کولہاپور میں مسجد کے اوپر چڑھ کر مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اور پھر مسجد کے اندر نقصان پہنچایا گیا، بے حرمتی کی گئی. اور سب سے پہلے آواز اٹھانے والے کون؟ مجلس اتحاد المسلمین کے. اس مسجد کے قریب جو مسلمانوں کے گھر تھے اس میں گھر میں گھس کر زیور کو لوٹ لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نہیں یہ اللیگل انکروچمنٹ ہے گورنمنٹ کے لینڈ کے اوپر، جبکہ دوسری جگہ پر ہے. تو کوئی نہ کوئی واقعات ہمارے وطن عزیز میں برابر مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. اور پھر ایک نئی بات کہی گئی پارلیمنٹ میں کہ جھارکھنڈ میں بنگلہ دیشی گھس کے آ گئے. میرے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی جھارکھنڈ کا بارڈر بنگلہ دیش سے نہیں لگتا ہے. جھارکھنڈ کا بارڈر ہی نہیں ہے بنگلہ دیش سے، تو کہاں سے آ گئے؟ کیا اڑ کے آ رہے یا کوئی اجنات ہے کہ آ کے وہاں سے اڑ کے یہاں پہ آ رہے؟ 2021 سے لے کر اب تک 50 سے زیادہ ہمارے سپاہیوں کو پڑوسی ملک پاکستان سے دہشت گرد گھس کے آ کر مار رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے، میں پڑھا آتے آتے کہ ایل او سی پر ہمارے ایک بہادر سپاہی کو اس کی موت ہو گئی. ارے یہ بی جے پی والے نام کیوں نہیں لے رہے آج کل پاکستان کا؟ نام لو پاکستان کا. پاکستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں. بے روزگاری نوجوانوں کا مخدر بن کے رہ گیا، بلکہ جو اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسے لاکھوں نوجوان ہیں جو نوکریوں کی تلاش بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ معلوم نوکری نہیں ملنے والی. تو یہ بی جے پی آج بھی اسی تصور میں ہے کہ ہم یہ کریں گے. اور طرف تماشا یہ ہے کہ ہم جس کے ساتھ ہیں، جن کو ووٹ دیتے ہیں، بی جے پی کو آپ ہراؤ، ہم ووٹ دے رہے ہیں، مگر وہ جب ہم پہ مصائب اور مشکلات کے پہاڑ توڑے جاتے زبان تک ہلانے کے لیے تیار نہیں. یہ کب تک نہیں ہلائیں گے زبان؟ آپ بولنا پڑے گا نا. ہم تو کوئی بھینس نہیں ہے کہ صرف آپ ہمارا دودھ نتھار کر دودھ پی کے ملے کھا کے چلے جائیں گے. ہم کو اے ٹی ایم کی مشین تو نہیں ہے کہ آپ آئیں اور بولے کہ دیکھو ہرانا ہے ووٹ لو ہمارا، پھر اس کے بعد غائب. روکنا پڑے گا آپ کو ان لوگوں کو. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو فرقہ پرستی اتنی ہمارے ملک میں بڑھ چکی ہے، خاص طور سے جو نفرت مسلمانوں کے خلاف تیار کی گئی ہے وہ برسوں رہنے والی ہے، اور اس کا خاتمے کے لیے کوئی بات ہی نہیں کرنے والا ہے. سب بات کریں گے، بڑی بڑی میٹھی بات کریں گے. رے بھائی زہر کو کیسے روکا جائے گا؟ کون سا تریاق آپ کہنے بتاؤ ہم کو کہ اس سے کیسے اس کو روکا جائے گا؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسے وقت میں بہت ضروری ہے کہ مسلمان اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریں. مسلمان اپنے ووٹوں سے اپنے سیاسی نمائندوں کو کامیاب کریں. کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے جب میں مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں تو لوگ میرے کو بولتے فرقہ پرستی بڑھیں گی. کہاں بڑھیں گی فرقہ پرستی؟ آج کانگریس کی حکومت ہے، ریڈی ہے ہی نہیں ہے. آپ ہے نا، ٹی آر ایس تھی تو ویلما تھے، تو وہاں تلگو دیشم آئی تو وہاں کما ہو گئے، جگن تھے تو ریڈی تھے. ارے یہ آپ کو سمجھنا ہے اس بات کو. مگر اگر ہم اس تحفظ ذہنی کا شکار ہو جائیں گے، ارے نہیں اسد الدین اویسی تو بولتے بھائی ان کی بات سننے میں اچھا لگتا، مگر گاؤں کا علاقہ میرے بھائی، گاؤں ہو شہر ہو سب ہو رہا ہے ایک جگہ پر. اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو لیڈر بناؤ، یا نہیں تو کسی کو اپنا لیڈر بناؤ، اپنی جماعت کو مضبوط کرو. بہرحال میری آپ سے گزارش ہے کہ کوڑنگل میں آپ مجلس کو مضبوط کریے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ تلنگانہ پرامن رہے، اور تلنگانہ کو پرامن رکھنے کے لیے تلنگانہ اور ترقی کرے. اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا اسمبلی الیکشن کے بعد کہ ہم چیف منسٹر ریونت ریڈی کی تلنگانہ کی امن کے لیے، تلنگانہ کی ترقی کے لیے ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا نوٹ لیں. حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ
पुलिस में खैर हुकूमत जिसको रखना चाह रखे, उनका इख्तियार है, उनका प्रोगेटिव है, मगर आप देख कर रखिए। आपको मालूम कि तेलंगाना में कौन से ऐसे इलाक़ात हैं। अब मिसाल के तौर पर मेदक में, कौन सी मेदक टाउन में वहाँ पर एक मंसूबाबंद तरीक़े से हमला हुआ। हमारे हिंदू भाई का अस्पताल है, ज़ख्मी को लेकर आए अस्पताल में, तो ये पूरे आरएसएस के संगी लोग अस्पताल में घुसकर तोड़म ताड़ी कर दिए। वो हिंदू डॉक्टर की गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिए। वो टीवी पे आके बोल रहा है कि मैं तो सबको देखता हूं, जो पेशेंट आया मेरे को क्या करना है ये मजहब से, मजहबी आपके डिफरेंसेस से। वो बोल रहा मैं सबका इलाज कर, मारा तोड़ दिए। फिर वहाँ से कौसर साहब फ़ौरन पहुँचे वहाँ पर, मैं बात किया, फिर ज़ख्मियों को हम वहाँ से असरा हॉस्पिटल ला कर रखे, इलाज करवाए उन लोगों का। फिर उन बाद लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई। फिर उनको मजलिस की तरफ से कौसर मोहिउद्दीन साहब ने वकील का इंतज़ाम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेल हुई। तो ये चीज़ें हुकूमत को देखना ज़रूरी है। आप बेहतरीन से बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स को रखिए, किसी की तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की तरफदारी मत करिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि अमन रहे। तेलंगाना को अगर और तरक्की करना है तो अमन बहुत ज़रूरी है।